بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ملیریا بخار کے بارے میں تفصیلاً جانتے ہیں۔ ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ افراد ملیریا میں مبتلا ہوتے ہیں، جن میں سے تقریباً 4 لاکھ افراد زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پاکستان کی نصف آبادی ملیریا سے متاثرہ علاقوں میں رہتی ہے، جہاں ہر سال تقریباً 35 لاکھ افراد ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں۔ مونسون کے موسم کے بعد جولائی سے نومبر کے درمیان ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملیریا دراصل ایک قسم کا بخار ہے جس کا سبب بننے والے جراثیم پلازموڈیم ایک خاص قسم کے مچھر کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ پلازموڈیم کے جراثیم مادہ اینوفیلس یا چند اور قسم کے مچھروں کے لعاب دہن میں پائے جاتے ہیں اور متاثرہ مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون میں داخل ہونے کے فوراً بعد یہ جراثیم جگر کے خلیوں میں پہنچ کر اپنی افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں۔ اس افزائش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جراثیم خون کے سرخ خلیوں میں داخل ہو کر وہاں بھی اپنی افزائش قائم کرتے ہیں۔ نتیجتاً سرخ خلیوں کے پھٹنے پر پلازموڈیم کے خطرناک جراثیم مختلف اعضاء تک پہنچ کر ملیریا کی علامات کا سبب بننے لگتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ملیریا کی ابتدا اونچے درجے کے بخار سے ہوتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت 102 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ ملیریا کا بخار عموماً ہر دوسرے اور تیسرے دن بار بار ہوتا ہے۔ جسم میں کپ کپی کے ساتھ بخار چڑھتا ہے اور درجہ حرارت بتدریج بڑھ کر دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے۔ 48 یا 72 گھنٹوں کے بعد بخار کی یہی کیفیت دوبارہ ہو جاتی ہے۔ بخار کے علاوہ ملیریا کی دیگر علامات میں جسم پر کپ کپی، سر درد، پیٹ درد، جسمانی تھکاوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کے جسم میں پیلیا جرقان کی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ملیریا کی مختلف اقسام ہیں، جن میں کچھ خطرناک یہاں تک کہ جان لیوا بھی ہوتی ہیں۔ اگر ملیریا دماغ تک پھیل جائے تو جسم کو جھٹکے لگ سکتے ہیں اور مریض کوما یعنی مکمل بے ہوشی میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے اچانک کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور جگر بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ خون کی ساخت اور کیمیائی حالت خراب ہو جائے تو مریض شاک میں جا سکتا ہے۔ ملیریا کی تشخیص۔ مریض کی علامات کو دیکھتے ہوئے ملیریا کا شبہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر مریض نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ملیریا سے متاثر علاقوں میں سفر کیا ہو تو ملیریا کا خدشہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تاہم حتمی تشخیص کے لیے خون کے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن میں پلازموڈیم کے جراثیم کی موجودگی کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ٹیسٹ کروانے پر ملیریا کے جراثیم دکھائی نہ دیں تو دوسرے اور تیسرے دن اس ٹیسٹ کو دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ مرض کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے خون کی مکمل جانچ، سی بی سی، جگر اور گردوں کے بنیادی ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں۔ ملیریا کا علاج۔ علاج کی نوعیت کا تعلق مرض کی شدت پر منحصر ہے۔ معمولی نوعیت کے ملیریا کا علاج گولیوں کے ذریعے ممکن ہے۔ مخصوص دورانیہ کے ساتھ چند دن تک ان گولیوں کے استعمال سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تاہم ملیریا کی خطرناک اقسام یا پیچیدگیاں ظاہر ہونے کی صورت میں مریض کو ہسپتال میں داخل کر کے دواؤں کو انجیکشن کے ذریعے بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخار کے لیے پیراسیٹامول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ملیریا کی بعض اقسام میں علاج مکمل ہو جانے کے کچھ عرصے بعد مرض دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے، لہٰذا ان اقسام کے مکمل علاج کے لیے بغیر صحت یاب ہو جانے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ عرصے تک مزید دوا استعمال کرنا پڑ سکتی ہے۔ ملیریا سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ملیریا سے بچاؤ آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ بنیادی طور پر مچھروں کی افزائش کی روک تھام کے ذریعے ملیریا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔ گندے پانی کے ذخائر کو ختم کیا جائے جہاں مچھروں کی پرورش کا امکان موجود ہو۔
کھلی فضا میں سوتے ہوئے مچھردانیوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائی جائیں تاکہ مچھر اندر نہ آ سکیں۔ اگر ممکن ہو تو بجلی سے چلنے والی مچھر بتیاں استعمال کی جائیں۔ اس کے علاوہ ملیریا سے متاثرہ علاقوں میں سفر سے قبل اور بعد میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مخصوص دوائیں استعمال کریں۔ خصوصاً برسات کے موسم کے دوران ان احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں تاکہ ملیریا جیسی مہلک بیماری سے بچا جا سکے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔